عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس زمانے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مسلم معاشرے کے کیا حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، مسلم لڑکے ہوں یا مسلم نوجوان لڑکیاں ہوں، بالکل تباہی کے دہانے پر اپنی زندگیاں برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ تو اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں، بعض لڑکیاں تو اسلام تک چھوڑ رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ، اصل سبب پر اگر غور کیا جائے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان لڑکے نہ اپنے فیوچر کے متعلق کچھ سوچتے ہیں، نہ مستقبل کو لے کر کچھ پلان بناتے ہیں، بس اپنی زندگی کے اندر جی رہے ہیں۔ میوزک سننا، موبائل استعمال کرنا، گٹکا کھانا، بیڑی اور تمباکو، ایسی بری عادتیں اپنائے ہوئے ہیں جو ایک نہ ایک دن ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ اس کی اصل وجہ اور اصل سبب کے اوپر اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان نسلوں کی جس طرح سے تربیت ہونی چاہیے تھی، ان کی اصلاح کے لیے جو کوششیں ان کے والدین کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، ان کے بڑوں کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو رہی ہیں، بالکل نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کوئی بھی ایک متوسط گھرانے کے گھر کو، فیملی کو آپ اٹھا کر لے کر دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اسکول پڑھنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں 7-8 گھنٹے 10 گھنٹے، وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اب ٹیوشن کی ایک نئی بلا ایسی ہے کہ ہر ایک بچے کو دیکھ لیجئے وہ ٹیوشن پڑھتا ہی ہے، تو پھر ٹیوشن کے لیے 2-3 گھنٹے چلے جاتے ہیں، رات میں بچے آتے ہیں گھر میں، والد بھی کام سے تھک کر آتے ہیں، تو اب جو ہے یا تو گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، بچے اس کے اندر مشغول ہیں، تو والدین کے پاس نیا اسمارٹ فون آیا ہوا ہے، وہ اس کے اندر مشغول ہیں۔ یعنی ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے والدین اپنی اولاد سے دور ہیں اور اولاد اپنی والدین سے دور ہیں۔ یعنی والدین کو اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کی کچھ فکر کریں، ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اسلام کیا ہے، حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کن خوش اخلاقی سے مزین ہونی چاہیے، اس کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ خاص کر کے جب اولاد جوان ہونے لگتی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، اس وقت تو بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے ان کی تربیت کو لے کر کے۔ نوجوانی کے جتنے مسائل ہیں جو پیش آتے ہیں اپنی خواہشات کو لے کر، جذبات کو لے کر، وہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو از خود بتائیں، کیونکہ یہ خود بھی اس دور سے، عمر کے اس دور سے گزر چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ خود اپنے اولاد کو لے کر نہیں بیٹھیں گے، یہ ساری چیزیں نہیں سمجھائیں گے، اس میں اچھے اور برے کی تمیز ان کو نہیں بتائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب جذبات اولاد کے اندر پیدا ہوں گے تو وہ جذبات انہیں خاموش بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جب آپ کی طرف سے انہیں معلومات نہیں ملے گی، آپ کی طرف سے انہیں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، رہبری نہیں ملے گی، تو وہ دوسری طرف چلے جائیں گے، اپنے دوستوں اور اپنی سہیلیوں کی طرف چلے جائیں گے، وہاں سے معلومات حاصل کریں گے، پھر اس کے اندر
ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر والدین آج زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہیں۔ کئی سارے ایسے واقعات ہمارے ملک کے ہر شہر بلکہ ہر گاؤں میں پیش آ رہے ہیں، جب کوئی نوجوان لڑکی جو برقع پہنی ہوئی ہے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ جب پکڑی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہندو لڑکوں کے ساتھ جب پکڑی جاتی ہے، جب ان کے والدین کو بلایا جاتا ہے تو انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میری بچی جو ہے اسکول کالج کے اندر پڑھ رہی ہے، صبح میں جاتی ہے کالج کو اور پھر شام میں واپس لوٹ آتی ہے، بالکل انہیں خبر نہیں ہے۔ تو بہرحال والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایک ایک چیز کی خبر گیری رکھیں، جو بھی مسئلہ ان کے جس عمر سے بھی وہ گزر رہے ہیں، ان کی اس عمر کے اندر جو بھی مسئلہ انہیں پیش آ رہا ہے اس کے مطابق ان کو گائیڈ کریں، رہنمائی کریں۔ اگر آپ اچھی رہنمائی نہیں کریں گے تو غلط رہنمائی کرنے کے بہت سارے ذرائع آج کے معاشرے میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہماری نوجوان نسلیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کو۔ ظاہر سی بات ہے لڑکیاں ہمیشہ تو ہمارے گھروں میں رہنے والی نہیں ہیں، ایک نہ ایک دن تو شادی بیاہ کر کے دوسروں کے گھر چلی جائیں گی۔ جب دوسرے کے گھر چلی جائیں گی تو وہاں انہیں جن چیزوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں جانے سے پہلے وہ ان کو دے دینی چاہیے کہ بھئی وہاں جا کر تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے۔ اب تو الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جب بچیوں کو جو ہے ودا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کچھ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہو گیا تو مجھے ایک کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ ہم اپنی بچیوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے آج سول کورٹ کے اندر جا کر دیکھیے، نوجوان نسلوں کی جو ہے قطار لگی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو برقع پہنی ہوئی خواتین نظر آئیں گی وہاں پر، ان کے کیسز چل رہے ہیں مہینوں سے سالوں سے، لیکن حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، ہم نے اپنی بچیوں کو جو سکھانا چاہیے تھا وہ نہیں سکھایا۔ بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بھئی جب تم شوہر کے گھر چلی جاؤ گی تو وہی گھر تمہارا اپنا گھر ہے، پھر وہاں سے بار بار ہمیں فون کرنے کی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مسائل کو تمہیں ہی نمٹنا ہے۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے، رشتوں کو کس طرح سے جوڑا جاتا ہے، رشتوں کو کس طرح سے ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچایا جائے، ایک خاندان کو بکھرنے سے کس طرح سے بچایا جائے۔ ان کو سکھانا چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ لگام دینی چاہیے، کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ آج جو کیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، اتنے بھرمار ہیں کیسوں کی، مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی، شادی ہوئی 5-6 مہینے ہوئے، 1 سال نہیں ہوا کہ 10 شکایتیں ہوتی ہیں، اور جو ہے جب کیس چلا جاتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے والدین کی انا جو ہے زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اتنی عقل ہوتی ہے والدین کے اندر بھی کہ میں نہیں جھکوں گا، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا، میرے بچے اور بچی کی زندگی برباد ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کیس واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ جھوٹے الزامات لگا کر کے کیس کو اور آگے بڑھانا، سالوں سال گزر جاتے ہیں، خود اپنے بچوں کی زندگیاں ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ تو بہرحال والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، انہیں خوش اخلاقی سکھائیں، انہیں ہم بتائیں کہ ایک مسلمان کو کیسے اخلاق اپنانے چاہیے، ہمارے حضور کے اخلاق کیا تھے، صحابہ کی زندگیاں کیا تھی، صحابیات کی زندگیاں کیا تھی، کیسی باپردہ تھی، کیسی محنت اور مشقت کرتی تھی۔ جب جو ہے شادی ہو کر چلی جائیں گی تو ساس سسر کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام سمجھ کے آپ کریں گی تو آپ کو ثواب ملے گا اور بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ثواب سمجھ کے نہیں کریں گی تو کچھ دن کریں گی، پھر بعد میں بوجھ محسوس ہونے لگے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھانا چاہیے اور ان کو پریکٹیکل
شادی اور نکاح سے پہلے یہ تمام چیزیں بتلانی اور پریکٹیکل ان کے اندر جو ہے عمل میں لانی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہمارے آج مسلم نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی پر بنتی ہے تو وہ والدین کی بنتی ہے۔ والدین ہی کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے جو آج ہم ہمارے مسلم معاشرے کی نوجوان نسل کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اس کی کوشش کریں کہ ان کی ایک تو دینداری کی فکر کریں اور دنیا داری کے جو کام انہیں آنے چاہیے۔ اپنے نوجوان لڑکوں کو ہم سکھائیں کہ بھئی اسکول اور کالج کی پڑھائی تو چل رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سائیڈ بزنس ابھی سے شروع کریں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ جو ہے بالکل دنیا کمانے کی طرف سے لاپرواہ ہو کر کے زندگی گزاریں۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ ہم حلال کمائی کمائیں اور حلال پیسے سے اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھریں۔ یہ فریضہ ہے ایک مسلمان کا۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کی بھی صحیح تربیت کریں، غلط دوستی سے، برے معاشرے میں، برے دوستوں کی بری صحبتوں میں پڑھنے سے انہیں ہم بچائیں۔ اگر والدین کی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور صحیح طریقے سے ادا کر دیں تو پھر انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل جو آج تباہ ہو رہی ہے، یہ تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی